کبھی آپ نے نوٹس کیا ہے کہ ہم کسی بھی کام کو بس اچھا کرنے پر سیٹسفائی نہیں ہوتے؟ ہمیں لگتا ہے کہ وہ کام بالکل پرفیکٹ ہونا چاہیے، گھر بالکل پرفیکٹ ہو، کھانا پرفیکٹ ہو، بچے بالکل پرفیکٹ بیہیو کریں، ہماری ڈریسنگ بالکل پرفیکٹ ہو، ہماری ویڈیوز پرفیکٹ ہوں، اور اگر کسی دن ان میں سے کوئی بھی چیز تھوڑی سی ادھر ادھر ہو جائے تو ہم خود کو ہی بلیم کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ اور سب سے انٹرسٹنگ بات یہ ہے کہ اکثر ہم سے کوئی پرفیکشن ڈیمانڈ بھی نہیں کر رہا ہوتا، پریشر ہم خود اپنے اوپر ڈال رہے ہوتے ہیں۔ تو آج میں اسی بات پر ڈسکس کرنا چاہتی ہوں کہ ہم ہر چیز کو پرفیکٹ بنانے کی اتنی کوشش کیوں کرتے ہیں، اور کیا پرفیکشن کے پیچھے بھاگتے بھاگتے ہم اپنی پیس تو نہیں کھو رہے، اپنی مطلب جو ہماری ایک لائف ہے اس میں ہم اپنے ایک بہت امپورٹنٹ چیز ہے پیس، اس کو ہم نے کہیں گم تو نہیں کر دیا۔ السلام علیکم مائی یوٹیوب فیملی، کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ الحمدللہ ہم لوگ بالکل ٹھیک ہیں، اور مجھے امید ہے کہ آپ لوگ بھی سب بالکل ٹھیک ٹھاک ہوں گے۔ یہ جو کلپ آپ دیکھ رہے ہیں یہ فیٹ میں بابر پلازا ہے، وہاں اس کی بیسمنٹ میں یہ ویئر ہاؤس ہے کافی بڑا، یہاں پہ برانڈیڈ کپڑے آپ کو ریزنیبل پرائسز میں مل جاتے ہیں، اور ہر قسم کی پرائس رینج ہے، ہر قسم کا سٹف آپ کو یہاں سے مل جائے گا۔ میں یہاں پہ گئی تھی اپنی بیٹی کی پینٹس لینے کے لیے، لاسٹ ٹائم بھی میں نے یہیں سے لی تھی، اور 1 ایئر پورا چل گئی تھی کیونکہ ان کی کوالٹی بہت زبردست تھی۔ تو ابھی پھر میرا چکر لگا تھا فیٹ میں، تو میں نے یہاں وزٹ کیا۔ جیسا کہ میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا تھا کہ جب میں ایک جگہ جاتی ہوں تو اسی جگہ پہ جتنی بھی چیزیں میری کام سے ریلیٹڈ ہوتی ہیں، کہ گھر کی کوئی چیز لینی ہے یا کوئی اور کام ہے مجھے، تو میں اسی وزٹ میں پورا کروں۔ تو اس طرح ٹائم کی بھی بچت ہو جاتی ہے اور پیسوں کی بھی بچت ہو جاتی ہے، کہ بار بار جانا نہیں پڑتا آپ کو، اور ان ڈرائیو کروا کے اسپیشل اس کے ایک کام کے لیے نہیں پھر آپ جاتے ہیں۔ تو اس لیے پھر مجھے 2-3 کام میں اکٹھے کر کے اس جگہ پہ میں وزٹ کرتی ہوں، تو یہ مجھے کنوینئنٹ رہتا ہے۔ خیر، آج کے ٹاپک کی طرف آتے ہیں۔ سب سے پہلے بات کر لیتے ہیں گھر کی۔ ہم میں سے بہت سے لوگوں کے لیے گھر صرف گھر نہیں ہوتا، ہم چاہتے ہیں کہ گھر ہمیشہ کلین ہو، آرگنائزڈ ہو، ہر چیز اپنی جگہ پر ہو، لیکن گھر میں رہنے والے لوگ بھی تو انسان ہوتے ہیں نا۔ کبھی کچن میسی ہو جاتا ہے، کبھی لانڈری پینڈنگ ہو جاتی ہے، کبھی بچوں کی ٹوائز تو ادھر ادھر ہو جاتے ہیں، کبھی آپ اتنا ٹائرڈ ہوں گے کہ آپ سے کچھ کرنے کا دل بھی نہیں کرے گا۔ تو یہ ساری چیزیں نارمل ہوتی۔ گھر کوئی میوزیم تو نہیں ہوتا نا کہ جو کہ پرفیکٹ ہونا چاہیے۔ گھر وہ جگہ ہوتی ہے جہاں لوگ رہتے ہیں، ہنستے ہیں، کھانا کھاتے ہیں، چیزیں یوز کرتے ہیں، اور obviously تھوڑا بہت میس بھی ہو جاتا ہے۔ ہم کبھی کبھی ایک کلین گھر کے چکر میں اتنا سٹریس لے لیتے ہیں نا کہ کلین گھر انجوائے کرنے کا ٹائم ہی نہیں ملتا۔ میرا ماننا یہ ہے کہ گھر پرفیکٹ سے زیادہ پیسفل ہونا چاہیے۔ اگر گھر تھوڑا میسی ہے لیکن سب لوگ ریلیکسڈ ہیں اور ایک دوسرے کے ساتھ وقت سپینڈ کر رہے ہیں، تو میرے لیے وہ زیادہ امپورٹنٹ ہے، کیونکہ آپ جی تھکے ہوئے ہیں گھر صاف کرنے کے چکر میں، اس کو سیٹ کرنے کے چکر میں، اور ہر چیز پرفیکٹ چاہیے آپ کو، تو پھر آپ کیا ہی انجوائے کر سکتے ہیں۔ تو ایک جو بڑی مسٹیک ہم لوگ کر رہے ہوتے ہیں اننوئنگلی، یہ ہم لوگ جو ہے نا وہ پرفیکٹ کرنے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں کہ ہمارے بچے جو ہیں نا وہ ہمیں ہر چیز میں پرفیکٹ لگیں، اسٹڈیز میں اچھے ہوں، ڈسپلن میں اچھے ہوں، مینرز میں اچھے ہوں، ہر جگہ پرفیکٹلی بیہیو کریں۔ لیکن بچے تو بچے ہوتے ہیں، ان سے مسٹیکس بھی ہو سکتی ہیں، کبھی ہوم ورک نہیں ہوتا، کبھی روم میسی ہوتا ہے، کبھی موڈ خراب ہوتا ہے، کبھی وہ ہماری بات نہیں مان رہے ہوتے، اور ہر مسٹیک کو فیلئر سمجھنا ضروری نہیں ہوتا۔ ہم ایز اے پیرنٹ بھی ہر وقت کچھ نہ کچھ لرن کر رہے ہوتے ہیں، اور کبھی ہم صحیح ڈیسیژن لے لیتے ہیں، کبھی ہم سے بھی مسٹیکس ہو جاتی ہیں۔ اس لیے بچوں سے پرفیکشن ایکسپیکٹ کرنے کی بجائے انہیں رسپانسبلٹی، کائنڈنس اور مسٹیکس سے سیکھنا مطلب زیادہ امپورٹنٹ ہے، کہ آپ ان کو سکھائیں کہ آپ ان کو ذمہ دار بنا رہے ہیں، ان کو چھوٹے چھوٹے سے کام دیں، ان کو رسپانسیبل بنائیں کہ ماشاءاللہ اب آپ بڑے ہو رہے ہو تو اب آپ نے یہ کام کرنا ہے۔ ان کو طریقہ سکھائیں، اپنے ساتھ لے کے جائیں، اور ان کو کائنڈنس سکھائیں کہ لوگوں کے ساتھ کائنڈ رہنا ہے، کس طرح سے آپ نے لوگوں کے ساتھ بیہیو کرنا ہے۔ یہ نہیں کہ آپ ان کو سمجھا سکتے ہیں لیکن آپ ان کے اوپر انفورس نہیں کر سکتے کہ یہ آپ نے کرنا ہی کرنا ہے، ٹھیک ہے؟ تو وہ پھر اپنی مسٹیک سے سیکھتے ہیں۔ اگر ان سے کوئی مسٹیکس ہو گئی ہے تو ان کو بلیم کرنے کی بجائے آپ ان کو یہ بتائیں کہ ٹھیک ہے، اگر یہ مسٹیک ہو گئی ہے تو اب آپ سوچیں کہ یہ کیوں ہوئی ہے اور کس طرح سے ہم اس کو اوور کم کر سکتے ہیں، ہم کس طرح سے لرن کر سکتے ہیں کہ دوبارہ ہم سے یہ نہ ہو۔ سمجھائیں کہ یہ مسٹیک ہے تو کیوں ہوئی ہے۔ تو اس طرح بچے بھی سمجھتے ہیں۔ بچوں کے ساتھ دوستی رکھنا زیادہ ضروری ہوتا ہے، یہ نہیں کہ آپ ہر وقت جو ہے وہ
ہٹلر بنے ہوئے ہیں اور بس ڈانٹ رہے ہیں، مار رہے ہیں بچوں کے اوپر، وہ یہ کر لو وہ کر لو، ایسے کیوں نہیں کیا ویسے کیوں نہیں کیا. دس از ویری رانگ. بچوں کی تربیت بہت ضروری ہے، اور لیکن ان کے ساتھ پیار بھی ضروری ہے. آپ ان کو پیار سے بھی سمجھا سکتے ہیں. ان سب کے بعد آتی ہے ایک اور چیز جو شاید ہم سب کی لائف میں سب سے زیادہ افیکٹ کر رہی ہوتی ہے اور ہمیں پتہ بھی نہیں ہوتا، وہ ہے سوشل میڈیا. انسٹاگرام کھولو، کسی کا پرفیکٹ ہوم، کسی کی پرفیکٹ کچن، کسی کی پرفیکٹ مارننگ روٹین، کسی کی پرفیکٹ فیملی آؤٹنگ، کسی کی پرفیکٹ باڈی، کسی کی پرفیکٹ ویکیشن، اور پھر ہم اپنی ریئل لائف کو اس ایڈیٹڈ ورژن سے کمپیئر کرنا شروع ہو جاتے ہیں جو کہ ان لوگوں نے ایڈٹ کر کے دکھایا ہوتا ہے. ہم بھول جاتے ہیں کہ سوشل میڈیا پر اکثر ہمیں کسی کی لائف کا سلیکٹڈ پارٹ نظر آ رہا ہوتا ہے. آپ کسی کا 30 سیکنڈ کا بیوٹیفل ویڈیو دیکھ رہے ہیں، لیکن اس 30 سیکنڈ کے پیچھے کیا ہوا یہ ہمیں تو نہیں پتا ہوتا. اس لیے کمپیریزن بہت انفیئر ہوتا ہے. آپ اپنی ریئل لائف کو کسی اور کی ہائی لائٹ ریل سے کمپیئر نہیں کر سکتے، اور مجھے لگتا ہے کہ یہ بات ہم سب کو کبھی کبھی خود کو یاد دلانی چاہیے کہ جو ہمیں دکھ رہا ہے ضروری نہیں کہ سیم ویسا ہی ہو، یا لوگ جو کچھ نظر آ رہا ہوتا ہے نا، بس لوگ ہمیں وہی دکھانا چاہ رہے ہوتے ہیں. بری چیز یا جو ان کے ساتھ مس ہیپ ہوتا ہے وہ اس کو چھپا دیتے ہیں یا نہیں شو کرتے. ہمیں لگتا ہے ان کی لائف تو بہت پرفیکٹ ہے. اب کویسچن یہ ہے کہ ہم ہر وقت پرفیکشن کے پیچھے کیوں بھاگتے رہتے ہیں؟ تو اس کی ایک وجہ یہ بھی ہو سکتی ہے کہ ایکسپیکٹیشنز. ہمیں بچپن سے بہت سی باتیں سننے کو ملتی ہیں، لوگ کیا کہیں گے، یہ کام اور اچھا ہو سکتا تھا، دیکھو فلانے نے کتنا اچھا کیا، کمپیریزن کرنا. اور پھر آہستہ آہستہ ہم اپنی ویلیو کو دوسروں کے ریئیکشن کے ساتھ اٹیچ کر دیتے ہیں. پھر ہمیں لگتا ہے اگر ہم سب نے جو ہے مجھے اپریشیٹ کیا تو میں سکسیسفل ہوں، اور اگر کسی نے کرٹیسائز کر دیا تو شاید مجھ میں ہی کوئی کمی ہے. لیکن ایسا ضروری نہیں ہوتا. ہر کرٹیسزم کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ غلط ہیں، اور ہر پریز کا مطلب یہ بھی نہیں ہے کہ آپ بالکل پرفیکٹ ہیں. ہم سب لرننگ کر رہے ہوتے ہیں اپنی لائف میں. پرفیکٹ تو کوئی بھی نہیں ہوتا، سب ہی جو ہے وہ کچھ نہ کچھ اس کو اوور کم کر دیتے ہیں. دکھاتے نہیں ہیں کہ ہم لوگ بھی جو ہے وہ کوئی مسٹیک کر سکتے ہیں، اور دوسروں کو اس طرح شو کرتے ہیں کہ بس دیکھ لو ہم نے کتنا اچھا کام کیا، یہ کر لیا وہ کر لیا یہ اچیو کر لیا، دوسروں کو جو ہے وہ ہر وقت گلٹ میں رکھنے کے لیے. تو اس چیز کو ریئلائز کرنا بھی ضروری ہے. مجھے لگتا ہے نا ہم سب کے اپنی لائف میں نا ایک دو ورڈز ایڈ کرنے کی بہت ضرورت ہے کہ کسی کو دیکھیں اس طرح تو ماشاءاللہ ضرور کہیں. حسد سے بچاتا ہے اس طرح اپنے آپ کو انسان ماشاءاللہ جب کہتا ہے، تو وہ پھر دیکھتا ہے کہ چلو میری طرف سے کم از کم اس کو کوئی نقصان نہ پہنچے. یہ چیز ضرور ایڈ کرنی چاہیے، اور شکر ادا کرنا چاہیے کہ ہمارے پاس بھی اچھی لائف ہے. اور ایک اور ایڈ کرنا چاہیے لفظ اپنی لائف میں کہ گڈ انف. ہر ڈنر 5 اسٹار ریسٹورنٹ جیسا نہیں ہوتا، اور ضروری نہیں ہے کہ ویسا ہو بھی. کبھی سمپل دال چاول بھی پرفیکٹ ڈنر ہے. ہر روم پرنٹریسٹ جیسا ضروری نہیں ہوتا. کبھی صوفے پہ کشن ادھر ادھر سے خراب بھی ہو سکتے ہیں، اور ہر ویڈیو سنیمیٹک بھی نہیں ہوتی. کبھی سمپل ویڈیو بھی جو ہے وہ بہت اچھی لگتی ہے. کبھی سمپل بات کرنے کا طریقہ جو ہے وہ بھی انف ہے. اور ہر دن پروڈکٹیو ہونا بھی ضروری نہیں ہے. کبھی آپ سلو بھی ہوتے ہیں، کبھی ریسٹ کرنا بھی ضروری ہوتا ہے. ہم اپنے آپ سے یہ کہیں اور یہ کہنا سیکھیں کہ میں نے آج جتنا کر سکتی تھی میں نے کر لیا، مطلب میں نے ماشاءاللہ آج کافی کام کر لیا، گڈ انف. اور یہ لائن بہت زیادہ جو ہے نا وہ اپنے آپ کو ہمت دیتی ہے کہ ماشاءاللہ میں نے اپنی طرف سے ہر ممکن کوشش کی کہ میں یہ بھی کر سکتی ہوں، میں وہ بھی کر سکتی ہوں، میں یہ بھی کر لوں، میں وہ بھی کر لوں. ایکچولی ہم یہ سوچ رہے ہوتے ہیں کہ جب پرفیکٹ ہو جائے گی ہر چیز تو ہم ریلیکس کریں گے، لیکن پرابلم یہ ہوتی ہے کہ سب کچھ کبھی پرفیکٹ ہوتا ہی نہیں ہے، کیونکہ پرفیکٹ تو صرف اللہ تعالیٰ کی ذات ہے. اور کچن کلین ہے تو کل وارڈروب میسی ہوگی. مطلب ایسے ہو سکتا ہے نا کہ آج بچوں کی روٹین پرفیکٹ ہے تو کل کچھ اور ایشو ہو جائے گا. آج گھر کا بجٹ سیٹ ہے تو نیکسٹ منتھ کوئی ان ایکسپیکٹڈ ایکسپینس نہ آ جائے. لائف اسی کا نام ہے، لائف ایسی ہی ہوتی ہے. ہم انسان ہیں، ہم کوشش تو کر سکتے ہیں، لیکن ہم اس چیز کو پیس کو جو پرفیکشن کے ساتھ اٹیچ کر دیں گے تو ہم پیس کا ویٹ ہی کرتے رہیں گے پھر. اس لیے مجھے لگتا ہے کہ ہمیں اپنی پرائورٹی چینج کرنی چاہیے. پرفیکٹ لائف نہیں، بیلنسڈ لائف کرنا ضروری ہے. پرفیکٹ ہوم نہیں، کمفرٹیبل ہوم ہونا ضروری ہے. پرفیکٹ فیملی نہیں، لوننگ فیملی کا ہونا ضروری ہے. پرفیکٹ روٹین نہیں، ریئلسٹک روٹین ہونا ضروری ہے.
تو پھر ہم کیا کر سکتے ہیں؟ سب سے پہلے ہر چیز کو ارجنٹ سمجھنا بند کریں. ہم کام آج ہی کمپلیٹ کرنا ضروری نہیں ہوتا ہر کام. دوسرا جو ہے وہ اپنی پرائرٹیز ڈیسائیڈ کریں. آج اگر آپ کے پاس صرف 1 گھنٹہ ہے تو سوچئے کہ سب سے امپورٹنٹ کیا کام ہے جو میں پہلے کر سکتی ہوں. کیا پورے گھر کی کلیننگ کرنا ضروری ہے؟ کیا یہ صرف کچن اور لیونگ روم انف ہے؟ تیسرا، اپنے لیے ریئلسٹک ایکسپیکٹیشن رکھیں کہ آپ واقعی ہر چیز مینیج کر کے تو سب کچھ ایک دم سارا مطلب گھر صاف کر لیں گی، کھانا بنا لیں گی، اور پھر بھی آپ کو فیلنگ نہیں ہوگی کہ آپ تھک گئی ہیں. آپ ایک ہی دن میں پرفیکٹ مدر، پرفیکٹ وائف، پرفیکٹ ہوم میکر، پرفیکٹ ڈاٹر، پرفیکٹ فرینڈ اور پرفیکٹ پروفیشنل نہیں بن سکتی. آپ انسان ہیں، آپ کو جن بھوت تو نہیں ہے نا. اور انسان ہونے کا مطلب ہی یہ ہے کہ ہم ہر دن تھوڑا سیکھتے ہیں، تھوڑا امپروو کرتے ہیں، اور کبھی کبھی مسٹیکس بھی کرتے ہیں اور اسی سے سیکھتے بھی ہیں. اور اپنی اچیومنٹ کو بھی نوٹس کریں. ہم جو نہیں کر پاتے اس کی لسٹ تو بہت جلدی بنا لیتے ہیں، لیکن جو کر لیا اس کو اپریشیٹ نہیں کرتے. آج اپنے بریک فاسٹ بنایا، گڈ. بچوں کے کام کروایا، گڈ. گھر کا ایک کارنر کلین کیا، گڈ. کسی اپنے کے ساتھ اچھی بات کی، دیٹس آلسو این اچیومنٹ نا. تو پھر ہم یہ چیزیں کیوں نہیں سوچتے؟ اور اب ولاگ کے اینڈ پہ میں صرف ایک امپورٹنٹ بات کروں گی اور پھر ہم اپنا ولاگ اینڈ کریں گے کہ آپ کی ورتھ اس بات سے ڈیسائیڈ نہیں ہوتی کہ آج آپ کے گھر کا کتنا کام ہوا، آج آپ نے گھر کو کتنا کلین کیا، کھانا کتنا پرفیکٹ بنا، یا آپ نے کتنے کام کمپلیٹ کر لیے. آپ کی ویلیو اس بات سے بہت زیادہ ہے. اس لیے آج سے ایک چھوٹی سی کوشش کریں کہ پرفیکٹ کرنے کی بجائے پریزنٹ رہنا سیکھیں. جو ہو رہا ہے اس کو انجوائے کریں، جو نہیں ہو سکتا اس کو کل کے لیے چھوڑ دیں، اور خود سے تھوڑا سا سافٹ ہونا سیکھیں. کیونکہ زندگی کو پرفیکٹ بنانا ہمارے ہاتھ میں نہیں ہوتا، ہم کوشش کر سکتے ہیں. زندگی کو سکون سے جینا ضرور ہمارے ہاتھ میں ہوتا ہے. اگر آپ ابھی بھی مطلب آپ مجھے بتا سکتے ہیں کمنٹس میں کہ کبھی کبھی آپ لوگ بھی اس طرح کرتے ہیں، پریشر میں آ جاتے ہیں پرفیکشن کے، یا آپ کو اس کو اوور کم کرنا آتا ہے. تو یہ بات آپ لوگ میرے ساتھ ضرور شیئر کریے گا. اور آپ کو سب سے زیادہ کس چیز کو پرفیکٹ رہنے کا پریشر فیل ہوتا ہے یہ بھی بتائیے گا، گھر، بچے، کوکنگ، اپیرنس، یا کچھ اور. تو چلیں جی، مجھے دیجیے اجازت. ملتے ہیں انشاءاللہ نیکسٹ ولاگ میں. اپنا بہت سا خیال رکھیے گا اور مجھے دعا میں یاد رکھیے گا. اللہ حافظ.